اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ الحاد کا مادہ لام ہا اور دال ہے۔ لام ہا اور دال کے مادے میں انحراف اور ہٹاؤ کا معنی پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں ایک بغلی قبر بنائی جاتی ہے جس کو لحد والی قبر کہتے ہیں۔ لحد والی قبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ درمیان سے ایک طرف ہٹی ہوئی ہوتی ہے، انحراف کیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے الحاد کا لغوی معنی ہے انحراف کرنا، ہٹاؤ اختیار کرنا۔ الحاد کا مادہ کیا ہے؟ لام ہا دال کے مادے میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ انحراف کرنا، ہٹاؤ اختیار کرنا۔ الحاد کی اصطلاحی تعریف، اسلامی تعلیمات میں الحاد کا معنی ہے اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف کرنا۔ اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام کی اصل تعلیمات تین بنیادی عقائد ہیں: عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ تو جو آدمی اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف کرتا ہے، ہٹاؤ اختیار کرتا ہے، اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو اسلام کی اصل تعلیمات سے ہٹاؤ اختیار کرنا ہے یا انحراف کرنا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اسلام کی اصل تعلیمات کو مان کر اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اسلام کی اصل تعلیمات کا انکار کر کے اسلام کی اصل تعلیمات سے ہٹاؤ یا انحراف اختیار کرتے ہیں۔ تو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام کی اصل تعلیمات کو مان کر اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات ہیں عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ ایک آدمی وہ ہے جو عقیدہ توحید کو بھی مانتا ہے، عقیدہ رسالت کو بھی مانتا ہے، عقیدہ آخرت کو بھی مانتا ہے۔ ان تینوں عقائد کو مان کر وہ اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو قرآن پاک کی آیت ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیات میں باطل تعویلات کرتے ہیں۔ تو اسلام کی اصل تعلیمات کو مان کر اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں باطل تعویلات کرنا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جمہور علماء امت نے جو اسلام کی تعبیر اور تشریح اور توجیہ پیش کی ہے، اس کا انکار کر کے اس کے مقابلے میں اپنی عقل سے ریشنلٹی کے پیراڈائم میں قرآن کریم کی آیات کی، دین کی، اسلام کی ایک نئی تعبیر، نئی تشریح، نئی توجیہ پیش کرنا۔ یہ ہے اسلام کی اصل تعلیمات کو مان کر اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف کرنا۔ اس کے لیے جو جدید علمی عصری تناظر میں ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں الحاد قدیم۔ الحاد قدیم کے لیے ہماری عقائد کی کتابوں میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے زندیقیت۔ تو جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے تو یہ کافر ہے، تو اس کے اوپر جو کافر ہونے کا حکم لگایا گیا وہ الحاد اور زندیقیت کی بنیاد پر لگایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کی اصل تعلیمات کے مقابلے میں اپنی طرف سے نئی تعلیمات پیش کی ہیں۔ اسی طرح سے پرویزیت ہے، نیچریت ہے، غامدیت ہے، عمار خان ناصریت ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام نظریات، یہ تمام افکار یا جدیدیت ہے، یعنی مغرب کے مطابق اسلام کی تعبیر اور تشریح پیش کرنا۔ یہ نظریہ کیا ہے؟ یہ ہے الحاد قدیم، یا جس کو ہم زندیقیت کہتے ہیں۔ اب دوسرا نظریہ کہ اسلام کی اصل تعلیمات کا انکار کر کے اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف اختیار کرنا، یعنی عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کرنا۔ تو اس کو ہم جدید علمی عصری تناظر میں کہتے ہیں الحاد جدید۔ الحاد جدید کا مطلب ہے انکار خدا۔ تو اس کے لیے جو ہماری قدیم عقائد کی کتابوں میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے دہریت۔ دہریت کا مطلب کیا ہے؟ دہریت کا مطلب ہے زمانے کو لا تخلیقی اور لا فانی حیثیت دینا۔ زمانے کو لا تخلیقی اور لا فانی حیثیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، زمانہ کبھی فنا نہیں ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو گویا دہریہ وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لا تخلیقی اور لا فانی ہونے کی جو حیثیت ہے وہ زمانے کو دے دیتا ہے۔ تو جسے ہم دہریت کہتے ہیں اور جدید علمی عصری تناظر میں ہم جسے الحاد جدید کہتے ہیں، یہ جو انکار خدا ہے، مغرب میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایتھیزم۔ تو ایتھیزم کا مطلب ہے انکار خدا۔ تو جب ہم ایتھیزم کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے جدید زمانے میں، جس کو کہا جاتا ہے نیو ایتھیزم۔ ایک ہے ایتھیزم اور ایک ہے نیو ایتھیزم۔ ایتھیزم اور نیو ایتھیزم میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی مسئلہ ایک ہی ہے، انکار خدا، لیکن اس کے اندر دو بنیادی فرق ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ہم نیو ایتھیزم کو سمجھ لیتے ہیں کہ نیو ایتھیزم کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یہ 2001 کے بعد استعمال کی جاتی ہے۔ 11 ستمبر 2001
9/11 کے بعد جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دھماکے ہوئے اور لوگ اس میں مرے، تو مغرب کے جو متعصب عیسائی رائٹرز تھے، مفکرین تھے، جن کو نیو ایتھیسٹ رائٹرز کہا جاتا ہے، انہوں نے مذہب کے خلاف لکھنا شروع کیا، مذہب دشمنی کی روش اختیار کی اور کہا کہ دنیا میں فسادات اور جنگوں کی اصل وجہ یہ مذہب ہے، لہٰذا مذہب کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب آپ نے مذہب کا انکار کر دیا تو خدا کا انکار خود بخود ہو گیا۔ تو نیو ایتھیزم کیا ہے؟ انکار مذہب کی بنیاد پر یا مذہب دشمنی کی بنیاد پر خدا کا انکار۔ اور ایتھیزم کیا ہے؟ فلسفے اور عقلی دلیل کی بنیاد پر خدا کا انکار۔ تو نیو ایتھیزم اور ایتھیزم دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے، فکر ایک ہی ہے، نظریہ ایک ہی ہے، انکار خدا، لیکن دونوں کو ہم فرق کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے دو بنیادی فرق کرتے ہیں۔ ایک نفسیاتی فرق ہے اور ایک استدلالی فرق ہے۔ نفسیاتی فرق کیا ہے کہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے یا جو ایتھیزم کا نظریہ ہے اس میں ملحد غیر متعصب ہوتا ہے اور غیر متشدد ہوتا ہے، اور جو نیو ایتھیسٹ ہوتا ہے مفکر وہ متعصب ہوتا ہے اور متشدد ہوتا ہے۔ اور 2006 میں سب سے پہلے گیرے ولف نے یہ اصطلاح متعارف کروائی، متعصب اور متشدد ملحدین کو غیر متعصب اور غیر متشدد ملحدین سے جدا کرنے کے لیے، نیو ایتھیزم۔ یہ ہے اس کے درمیان نفسیاتی فرق۔ استدلالی فرق کیا ہے؟ استدلالی فرق یہ ہے کہ جو ایتھیزم ہے اس میں عقلی دلیل اور فلسفیانہ دلیل کو حجت مانا جاتا ہے، اور جو نیو ایتھیزم کا نظریہ ہے اس میں وہ عقلی دلیل اور فلسفیانہ دلیل کو حجت نہیں مانتے، بلکہ وہ سائنٹزم کے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی چیز کے وجود کو اس وقت تسلیم کریں گے جب سائنس اس کے وجود کو تسلیم کرے، اور ہر وہ چیز جس کے وجود کو سائنس تسلیم نہیں کرتی ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ جو اس کو کہا جاتا ہے کہ سائنٹزم کیا ہے؟ سائنٹزم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر حقیقت کو سائنس کے دائرے میں لا کر موضوع بحث بنانا اور سائنس کی بنیاد پر کسی چیز کے وجود کا یا عدم وجود کا حکم لگانا، اور یہ خود ایک مغالطہ ہے کیونکہ دنیا کی ہر حقیقت کو سائنس کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ حقائق دو طرح کے ہیں، مادی حقائق ہیں اور غیر مادی حقائق ہیں۔ سائنس صرف مادی حقائق سے بات کرتی ہے، غیر مادی حقائق سے سائنس بات نہیں کرتی۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ غیر مادی حقائق یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب آپ لیبارٹری میں ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے خون کا سیمپل لیتا ہے اور پھر خون کا سیمپل لینے کے بعد وہ بتاتا ہے اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو یہ جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں یہ ایک مادی حقیقت یعنی خون کی بنیاد پر اخذ کیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ سائنس خون میں موجود ہماری بیماریوں کو تو بتا دیتی ہے، لیکن سائنس میرا نام بتانے سے قاصر ہے۔ تو ڈاکٹر پوچھتا ہے لیبارٹری والا آپ کا نام کیا ہے، آپ کا فون نمبر کیا ہے، آپ کا علاقہ کون سا ہے، آپ کا ایڈریس کون سا ہے۔ انسان کی شخصیت دو چیزوں کا مرکب ہے۔ شخصیت کا ایک پہلو تو یہ مادی شخصیت ہے کہ میرے جسم میں دل ہے، گردہ ہے، پھیپھڑا ہے، یہ میرا 6 فٹ کا 5 فٹ کا جسم ہے، اور انسان کی جو شخصیت ہے اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرا نام ندیم الرشید ہے، میرے والد کا نام حاجی رشید احمد ہے، راجپوت بھٹی قبیلے کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں نے بھاولپور میں دارالعلوم مدنیہ میں 8 سال پڑھا، میں جامعۃ الرشید میں 2009 سے ہوں، بہت سارے علماء کو پڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، مفتی ابو لبابہ صاحب کا شاگرد ہوں، مولانا عبدالحفیظ صاحب، مولانا رمضان صاحب خورشید صاحب کا میں دوست ہوں، میرے 4 بچے ہیں، یہ میری فیملی ہے، یہ میرا گھرانہ، میں اس طرح سے سوچتا ہوں، میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ پوری کی پوری چیزیں میری پرسنالٹی کا حصہ ہیں، اگر یہ چیزیں میری زندگی سے نکال دی جائیں تو میں محض گوشت پوش کا ایک لوتھڑا رہ جاؤں گا۔ تو اب یہ جو پوری میری پرسنالٹی کے بارے میں معلومات ہیں یہ دنیا کی کسی سائنسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ حقائق ہیں۔ تو جو نیو ایتھیسٹ مفکرین ہیں ان کا بنیادی مغالطہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سائنس چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتی ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے۔ تو ہم سائنس سے پوچھتے ہیں، فلسفی آف سائنس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بات کرنا یہ سائنس کا موضوع ہے یا نہیں ہے؟ تو فلسفی آف سائنس کہتی ہے کہ سائنس کا کام صرف مادی حقائق کو موضوع بحث بنا کر نتائج دینا ہے۔ جو حقیقتیں ماورائے طبیعت ہیں جن کا تعلق میٹا فزکس کے ساتھ ہے، سائنس ان کو موضوع بحث بناتی نہیں ہے، وہ سائنس کے دائرے میں چیزیں آتی ہی نہیں ہیں۔ تو خدا وہ حقیقت ہے جو مادی نہیں ہے، تو جب خدا مادی حقیقت نہیں ہے تو سائنس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سائنس کبھی بھی وجود خدا کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرے گی کہ خدا کوئی مادی حقیقت نہیں ہے۔ تو جب خدا سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے تو سائنس یہ بتاتی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو جب سائنس یہ بتاتی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس خدا کا انکار کرتی ہے؟ حالانکہ تو وہ
खुदा की जात को तो मौजू बहस ही नहीं बनाती। तो ये बुनियादी मुगालता है। जब भी न्यू एथिस्ट मुफक्किर आकर साइंस की बुनियाद पर खुदा के वजूद की बात करेगा या खुदा के अदम वजूद की बात करेगा, तो हम कहेंगे कि भाई खुदा के वजूद और अदम वजूद के बारे में बात करना ये साइंस का मौजू ही नहीं है। अगर तुम्हें साइंस आती है तो जाकर फिलोसफी ऑफ साइंस से जाकर पूछो कि उसकी अपनी लिमिटेशंस क्या है। तो साइंस से अगर बात करोगे तो साइंस की लिमिटेशंस में रहकर बात करो, साइंस की हुदूद से बाहर निकल कर नहीं बात करो। इसलिए रिचर्ड डॉकिन, ये 4 आइम्मा अरबा न्यू एथिज्म के, रिचर्ड डॉकिंस है, सैम हैरिस है, क्रिस्टोफर हैचिस है, डेनियल डेंट है। मैं इनकी ज़ियारत भी करवा दूंगा आइम्मा अरबा की आपको। तो दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े साइंसदान और फिलोसफी ऑफ साइंस के मुफक्किरीन है वो कहते हैं कि ये पागल है, ये इनकार खुदा करते हैं साइंस की बुनियाद पर, हालांकि खुदा है या नहीं है ये साइंस का मौजू ही नहीं है। तो जब ये खुदा के अदम वजूद का हुक्म साइंस की बुनियाद पर लगाने की कोशिश करते हैं तो ये पागलपन का मुजाहिरा करते हैं, अपने इल्म से बाहर निकल कर बात कर रहे हैं, उस चीज की बुनियाद पर खुदा के होने या ना होने का हुक्म लगा रहे थे जिसका ताल्लुक ही नहीं है खुदा के साथ। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब ये जो एथीज्म है, इनकार खुदा की 3 सूरतें हैं। या तो ये इनकार खुदा होगा दलील की बुनियाद पर, या ये इनकार खुदा होगा तशकीक की बुनियाद पर, या ये इनकार खुदा होगा तातील सिफात की बुनियाद पर। तो इस एतबार से ये एथीज्म की 3 अक़साम बन जाती हैं।